بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایک باپ نے اللہ سے دعا کی تھی اپنے سب سے پیارے بیٹے کے لیے، وہ بیٹا جو بچپن میں ہی نبوت کی روشنی سے چمک رہا تھا، جس کے چہرے پر ایک پوری قوم کی ہدایت لکھی تھی، لیکن تقدیر نے اسے کنویں میں ڈالا، پھر غلامی کے بازار میں بیچا اور پھر جیل میں قید کر دیا۔ مگر اللہ کی تدبیر ایسی تھی کہ وہی بچہ مصر کا حاکم بنا۔ یہ کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی، صبر، بھروسے اور اللہ کے فیصلے پر یقین کی سب سے خوبصورت مثال۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ ان کی ماں کا نام راحیل تھا۔ جب ان کے چھوٹے بھائی بنیامین پیدا ہوئے، اسی سمے ان کی ماں کا دیہانت ہو گیا تھا۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کل 12 بیٹے دیے تھے، لیکن پتنی راحیل سے صرف 2 ہی بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی اور ایک اپنے بھائی بنیامین تھے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام بن ماں کے تھے اور چھوٹے تھے، اس لیے ان کے پتا انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے اور کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ایک روز وہ اپنے پتا کے پاس آئے اور بولے، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا سپنا سنا تو سمجھ گئے کہ بڑے ہو کر یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اور سے ایک مہان پد پر آسین ہوں گے۔ اس لیے انہیں آشنکا ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کی مہانتا کو بھانپ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ بن جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے نرمی سے کہا، اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی جو پہلے ہی اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے، جب انہیں اس خواب کی بات پتہ چلی تو اور بھی عرصیہ کرنے لگے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یوسف علیہ السلام ہی یعقوب علیہ السلام کے وارث نہ بن جائیں۔ انہیں یہ کسی طرح منظور نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان اور درجے میں ان سے آگے بڑھ جائے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں جلن اور دشمنی کا بیج بو دیا۔ آخرکار انہوں نے یہ طے کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پتا سے الگ کر دیا جائے۔ انہوں نے آپس میں کہا، یوسف کو یا تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی دور دیش میں پھینک آؤ، تاکہ تمہارے باپ کا دھیان صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، تاکہ کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو نکال لے جائے۔ اگلے دن سبھی 10 بھائی اپنے پتا یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ارتھات شبھ چنتک ہیں۔ ان لوگوں نے پھر کہا، کل آپ اسے ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا میرے لیے دکھ کی بات ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ۔ بیٹوں نے کہا، ہم تو ایک مضبوط جتھا ارتھات جماعت ہیں، اگر اس کے باوجود بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی ناکارہ اور گئے گزرے سمجھے جائیں گے۔ بیٹوں کے بار بار ضد کرنے پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلی صبح حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے۔ جب تک پتا ساتھ رہے وہ لوگ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گود سے نیچے پٹک دیا اور مار پیٹ شروع کر دی۔ ان کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ ایسے میں ایک بھائی کے دل میں دیا جگی۔
اس نے کہا اس بچے کو اس طرح برباد تو مت کرو، یہاں پاس ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو، اگر کسی سانپ نے اسے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا، اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی گزرتا ہوا قافلہ یہاں آ نکلے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اس بات پر سب سہمت ہو گئے۔ پھر انہیں ایک بالٹی میں بٹھا کر کنویں میں اتارا گیا۔ جب آدھے راستے تک پہنچے تو بالٹی سے رسی کاٹ دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پانی میں گرنے کے باوجود انہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ انہوں نے پاس ہی ایک پتھر کی چٹان دیکھی اور اس پر جا کر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ہی ان کے ساتھ ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام پر وحی ارتھات ایشوریہ سندیش بھیجا اور انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلد وہ اس کنویں سے نکل جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، اور آخرکار انہوں نے ڈال بھی دیا، تو ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ آپ علیہ السلام 3 دن تک اس کنویں میں رہے۔ ایک بھائی پرتیک دن دوسرے بھائیوں سے چھپ کر ان کے لیے کھانا لاتا اور ڈول کے ذریعے انہیں نیچے پہنچا دیتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لگا دیا۔ پھر رات کے سمے روتے دھوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا اپنے باپ کو دکھایا جس پر وہ جھوٹ موٹ کا خون لگا آئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کرتا دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے کہا، میرے بیٹو، یہ کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا مگر کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سلامت رہا۔ پھر آپ نے فرمایا، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بار بار پوچھنے پر بھی بھائیوں نے سچ نہیں بتایا۔ ادھر سفر کرتا ہوا ایک ویاپارک قافلہ جو شام دیش سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس نرجن جنگل میں پہنچ گیا جہاں یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے کہ ایک ویکتی اس کنویں تک پہنچ گیا۔ اس نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی۔ اس ویکتی نے ڈول کو بھاری محسوس کیا تو اسے اوپر کھینچا، لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک خوبصورت بالک کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا، ارے یہ تو بہت اچھا لڑکا نکل آیا۔ وہ خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کا ویاپار ہوتا تھا۔ ویاکھیا کار لکھتے ہیں کہ ایک سوتیلا بھائی روز کھانا لایا کرتا تھا۔ اس دن جب وہ کنویں پر آیا اور یوسف علیہ السلام کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلا لایا۔ سب مل کر یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے قافلے والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں، اگر تم چاہو تو اسے خرید لو۔ قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے، اس لیے ان 10 بھائیوں کے ڈر سے اسے خریدنے پر راضی ہو گئے۔ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں بیچ دیا اور آپس میں 2 درہم بانٹ لیے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں غلام کے روپ میں معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا ویکتی عزیز مصر تھا، جو مصر کی سلطنت اور خزانے کے سبھی کاموں پر ادھیکار رکھتا تھا۔
عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشی خوشی اپنے گھر لے آیا اور انہیں اپنی بیوی زلیخا کو تحفے میں پیش کیا اور فرمایا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ بھی نصیحت کی کہ اسے بہت پیار اور محبت سے رکھنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مصر کے جس آدمی نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، ناممکن نہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملوں کے سمجھنے کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان سے رہنے لگے۔ عزیز مصر آپ کی ایمانداری، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور برداشت سے بہت پربھاوت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی اور امتحانوں سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی سمے گزرا تھا کہ آپ جوانی کی عمر پر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے ادھک سندر ویکتی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سندرتا کے دو بھاگ کیے، آدھی سندرتا پوری دنیا میں بانٹی اور آدھی کیول یوسف علیہ السلام کو دی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کی سندرتا سے بہت پربھاوت تھی۔ وقت بیتنے کے ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے اور وہ غلط ارادے سے یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے لگی۔ ایک رات زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سارے دروازے بند کر کے کہا، آئیے یوسف، میں نے یہ سرنگار آپ کے لیے ہی کیا ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، تمہارا شوہر تو میرا مالک ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ جب زلیخا ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، زلیخا ان کے پیچھے بھاگی، دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ وہ جیسے ہی دروازے پر پہنچے، دروازے کے پاس ہی عزیز مصر دونوں کو مل گئے۔ زلیخا معصوم بن گئی اور اپنی بات سے پلٹ گئی، کہنے لگی، جو ویکتی آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو حقیقت بیان کر دی۔ انہوں نے کہا، یہی عورت مجھے پھسلا رہی تھی اور اپنی اچھا پوری کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، سچائی اور ایمانداری سب کے سامنے ثابت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے سچا کون ہے۔ عورت کے گھر والوں میں سے ہی ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف، اس معاملے کو جانے دے، یعنی درگزر کر دے، اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں گنہگار تھی۔ عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رہنے دیا۔ یہ گھٹنا دربار سے ہوتی ہوئی شہر کی عورتوں تک پھیل گئی۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام کرنا اور اسے طعنے دینا شروع کر دیا کہ وہ اپنے جوان غلام کو بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح کیا گیا ہے کہ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ جب زلیخا ان عورتوں کے طعنوں سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر بلا لیا۔ پھر جب سب عورتیں کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل
اور اسے کاٹنے کے لیے ایک ایک چاقو دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ۔ جب شہر بھر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر اتنا کھو گئیں کہ پھلوں کی بجائے چھری سے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ لیا، اور انہیں پتہ بھی نہیں لگا۔ اور وہ سب بول اٹھی، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس کے بعد شہر کی ساری امیر عورتیں یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اب دیکھو، یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے تھے۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس پر ڈورے ڈالے، مگر یہ بچ نکلا، اور اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا تو اسے قید ضرور کیا جائے گا، اور یہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ اس گھٹنا کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ساتھی بن کر اس کی حمایت کرنے لگیں۔ اس وجہ سے زلیخا اور بھی نڈر ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے پریشان ہو کر اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ ارتھات جیل مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھنچنے لگے گا، اور جو لوگ جہالت کے کام کرتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ جب زلیخا کے داؤں پیچ ناکام ہو گئے اور شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئی، تب زلیخا نے بدنامی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے پتی کو مجبور کیا کہ اس کی جتنی بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا نردوش ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوترتا ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے انہیں کاراگار کے حوالے کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جیل جانے کی دعا قبول کر کے انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا۔ آپ علیہ السلام جیل میں قیدیوں کی سیوا کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے۔ اس طرح وہ بہت جلد ہی قیدیوں میں پریے ہو گئے۔ محل کے دو خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے جیل لائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک ساقی ارتھات بادشاہ کو شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی ارتھات رسویا تھا۔ ایک رات دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے جن کی تعبیر کے لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نکالتے دیکھا، اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے جسے پکچھی نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور کہا، اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر نیوکت ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پکچھی اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا، میں نے تو یہ سپنا دیکھا ہی نہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا۔ پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کئی برس قید خانے میں رہے۔ دراصل اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے بادشاہ سے سفارش کروانے کی اچھا کی۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے ترنت اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن جیل میں ان کی سزا کا سمے بڑھا دیا۔ دونوں قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے جیسی بتائی تھی ویسا ہی ہوا۔ ان میں سے ایک کو پھانسی دے دی گئی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے پر نیوکت کر دیا گیا۔ چونکہ رہا ہونے والا ویکتی بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اس لیے یوسف علیہ السلام 7 سال تک جیل میں ہی رہے۔ کسی کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، نہ کوئی ان کی سفارش کرنے والا تھا اور نہ ہی جیل سے نکالنے والا۔ آپ علیہ السلام 7 برس جیل میں رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کی سمان جنک رہائی کا پربند کیا۔
مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا پریشان کر دینے والا سپنا دیکھا کہ درباری اور نکٹورتی صلاحکار بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ بادشاہ نے سارے درباریوں اور بڑے بڑے پجاریوں کو بلایا اور کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے دربار والو، مجھے اس خواب کی تعبیر ارتھات سوپن پھل بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ شہر کے نامی گرامی پجاریوں نے خواب کی تعبیر کرنے کی کوشش کی پر وہ کچھ بھی پھل نہ نکال پائے، اور بادشاہ سے کہہ دیا کہ یہ تو پریشان کرنے والے معمولی خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ پھر بھی بادشاہ کو یہ خواب لگاتار آتے رہے۔ اس سمے دربار میں بادشاہ کو شراب پلانے والا وہی ساقی موجود تھا جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ اسے اچانک حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اگر مجھے جیل خانے جانے کی انومتی دے دی جائے تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے انومتی دے دی۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف، آپ بہت سچے ہیں۔ آپ مجھے اس سپنے کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 ہی سوکھی، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس لوٹ کر تعبیر بتا دوں، شاید وہ آپ کا درجہ جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تم 7 سال تک لگاتار فصل زمین میں اگاؤ گے۔ اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا اناج جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرنا۔ اس کے بعد 7 سال بہت ہی کٹھور اکال کے آئیں گے، تب تم وہ جمع کیا ہوا گیہوں استعمال کرنا۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا رس نچوڑیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس سمسیا کا سمادھان بھی بتا دیا۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر سپنے کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ کسی احسان کے تحت رہا نہیں ہونا چاہتے تھے بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے خبر پہنچانے والے کو کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا اصل معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے تو اس میں کسی برائی کی جھلک تک نہ پائی۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب سچ سب کے سامنے کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی رہائی سے پہلے ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی سچائی صاف طور پر سب کے سامنے آ جائے، جس کی وجہ سے وہ کئی سال جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑے سنہ اور آدر کے ساتھ ان کا سواگت کیا اور ان سے اپنے خواب کی پوری جانکاری پراپت کی، ساتھ ہی اس سمسیا کا حل پوچھا۔ بادشاہ آپ کی سمجھ بوجھ، بدھیمتا اور دور درشٹی سے اتیانت پربھاوت ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ مصر کا بادشاہ ایک انوبھوی، دوردرشی اور چہرے سے پہچاننے والا بدھیمان ویکتی تھا۔ اس نے آپ کو خزانوں سمیت پورے راجیہ کے کارج بھار میں پورن ادھیکار پردان کر دیا۔ اسی کے ساتھ خیر اور برکت کے 7 سال کی شروعات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین نیتی اپناتے ہوئے اناج کے اتپادن میں بڑے پیمانے پر وردھی کی
اور بنجر زمینوں پر کھیتی کے وشیش انتظام کیے۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ نے ایک ہی سمے بھوجن کرنے کا آدیش دیا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل کیا۔ انہوں نے فصل کے بھنڈار کو ایک خاص طریقے سے چھلکوں سمیت سرکشت کروایا۔ 7 برس بعد اکال کے لکشن دکھائی دینے لگے۔ آپ نے جنتا کو پہلے ہی تاکید کر دی تھی کہ جتنا سمبھو ہو اپنے گھروں میں اناج جمع کر لیں۔ 1 برس بعد آپ نے گھوشنا کروا دی کہ اب اناج کا وترن کیول شاہی دربار سے ہوگا۔ اس لیے لوگ اناج پانے کے لیے وہیں جانے لگے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ ریکھ میں اناج وترت کیا جاتا تھا۔ اکال نے کیول مصر ہی نہیں بلکہ شام اور فلسطین سمیت پورے چھیتر کو اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی ادارتا اور رحم دلی کی کھیاتی دور دور تک پھیل چکی تھی۔ لوگ جھنڈ کے جھنڈ آتے اور اناج خرید کر لے جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پریوار فلسطین میں تھا۔ جب آپ کو عزیز مصر ارتھات حضرت یوسف علیہ السلام کی ادارتا کا پتہ چلا تو اپنے بیٹوں سے کہا، تم بھی مصر جا کر اس رحمدل شاسک سے اناج لے آؤ۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنے گھر کے لیے گیہوں لا سکیں۔ 10 بھائی شاہی دربار میں اناج لینے پہنچے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ وراجمان تھے۔ بھائی انہیں پہچان نہ سکے لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ وہ یہ کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ آج مصر کی سب سے مہان شخصیت بن چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت اچھے سے خاطرداری کی اور ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ پھر بہانے سے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک اور بھائی ہے جس کا نام بنیامین ہے اور جسے ان کے باپ اپنے سے دور نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ جاتے سمے پورا اناج دیا اور کہا اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ اگر اسے لے کر نہیں آئے تو اناج بھی نہیں ملے گا اور نہ کوئی خاطرداری ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے گپت روپ سے ان کے اناج کی قیمت بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان لوٹ آئے اور پتا کو عزیز مصر کے اچھے ویوہار، ادارتا اور رحم دلی کے قصے سنائے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر اگلی بار چھوٹا بھائی ساتھ نہ آیا تو اناج نہیں ملے گا۔ جب بھائیوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے اور اس بار ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور اناج لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے۔ اس طرح زیادہ اناج بھی بڑی آسانی سے مل جائے گا، اس لیے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر اناج لا سکیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تو اس کے بارے میں تم پر وہی بھروسہ ہے جیسا پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں تھا، سو اللہ ہی سب سے اچھا سنرکشک اور سب سے ادھک رحم کرنے والا ہے۔ اناج سماپت ہونے لگا تو وہ دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کرنے لگے اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کی آگیا لینے کے لیے پتا کی سیوا میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پچھلے انوبھو کے کارن بنیامین کو ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ کو وچن نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس ایک استھتی کے کہ تم سب پکڑ لیے جاؤ، ارتھات کوئی ساموہک مصیبت آ جائے یا تم سب مارے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا وعدہ کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت دی، میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ 11 تندرست اور جوان بھائی تھے، اس لیے اگر وہ سب ایک ہی دروازے سے پرویش کرتے تو نظر بد ارتھات بری نظر لگنے کی سمبھاونا تھی،
یہی کارن تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے پرویش کرنے کا آدیش دیا۔ یہ سبھی بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ آپ نے دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ اس طرح بنیامین اکیلے رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا گیا اور پھر ایکانت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے سگے بھائی یوسف ہیں۔ بنیامین یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ ایک لمبی مدت کے بعد ملنے کے کارن دونوں بھائیوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب سارے بھائیوں کے جانے کا سمے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سہت سبھی بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی ایک ترکیب لگائی۔ جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھیک دے کر روانہ کیا تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ وہ لوگ ان کی اور مڑے اور بولے، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ پکارنے والے نے کہا، بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے اور جو اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ بھر اناج انعام میں ملے گا۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا، اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا، یعقوب کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اسی ویکتی کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کی چیز چوری ہوئی ہے۔ سب کو سامان سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں سبھی بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ استھتی بھائیوں کے لیے بے حد حیران اور پریشان کر دینے والی تھی۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی تو کوئی عجیب بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ باتیں سن کر پی لیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس من ہی من میں اتنا کہہ کر رہ گئے کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے سامنے ہی مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ بھائیوں کو چنتا تھی کہ آپ پتا کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ونتی کی اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں، ہم آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پکا اقرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے؟ پس میں اس زمین سے ہرگز نہیں چلوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے باپ سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب تو ہماری نظر میں تھا ہی نہیں۔ ایک کو چھوڑ کر باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر پتا کو پوری استھتی سے اوگت کرایا۔ ساتھ ہی اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولے کہ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ بنیامین کے لوٹ کر نہ آنے پر یعقوب علیہ السلام بے حد دکھی ہوئے۔ پہلے ہی وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی سہ رہے تھے، اب ایک اور بیٹے کی جدائی نے ان کا صبر آزمایا۔ بھائیوں کی بات سن کر انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا بنایا ہوا قصہ ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اللہ سب جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں وہ 40 سال روتے رہے تھے۔ وہ بنیامین میں ان کی جھلک دیکھ کر دلاسا پاتے تھے، پر بنیامین کے بھی بچھڑنے سے ان کے دکھ کی سیما نہ رہی۔ پھر
وہ ان کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہائے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم، آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہی ہلاک کر ڈالیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رنج کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کیول کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ سبھی بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے اور بڑے ونمرتا سے اپنے بھائی کے رہائی کی اپیل کی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا اناج دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے۔ یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک خط عزیز مصر جو اصل میں یوسف علیہ السلام تھے کے نام اپنے بیٹوں کے ساتھ بھیجا تھا، جس میں انہوں نے اپنے بڑھاپے، یوسف کی جدائی اور بنیامین کی غیر حاضری کا درد بیان کیا تھا اور رحم و انصاف کی اپیل کی تھی۔ اتہاس کاروں نے اس خط کا مضمون کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ میں یعقوب، اسحاق کا بیٹا اور ابراہیم کا پوتا ہوں۔ میرا بیٹا یوسف مجھ سے جدا ہو گیا، اس کی جدائی کا درد آج بھی میرے دل میں ہے۔ اب میرا دوسرا بیٹا بھی تم نے روک لیا ہے، میں بڑھاپے اور کمزوری میں ہوں، تم سے رحم اور نیائے کی امید کرتا ہوں۔ خط پڑھ کر یوسف علیہ السلام بے قابو ہو کر رو پڑے اور پھر اپنا راز ظاہر کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ جب بھائیوں نے عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا ذکر سنا تو وہ چونک گئے اور گھبرا کر بولے کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتر دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی پرہیزگاری اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے نیک لوگوں کا بدلہ مارا نہیں جاتا۔ وہ سب شرمندہ ہو گئے اور بولے اللہ کی قسم، تم کو اللہ نے ہم پر بڑائی دی اور حقیقت میں ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہی ہوا تو یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی۔ انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب گھر والوں نے یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سنی تو جواب دیا اللہ کی قسم آپ ابھی تک پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے ساری گھٹنا بتائی۔ جب انہوں نے ان کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کی نظر واپس آ گئی اور وہ پھر سے دیکھنے لگے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر سن کر سکون ملا۔ انہوں نے فرمایا کیا میں نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کی معافی کی دعا کیجئے، بے شک ہم خطاوار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پریوار کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی سینا کے ساتھ شہر سے باہر آ کر اپنے پتا اور پورے پریوار کا سواگت کیا۔ 40 سال بعد ہوئی اس ملاقات نے باپ اور بیٹے یعنی اللہ کی دو پاک اور چنی ہوئی ہستیوں کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا۔ دونوں لمبے سمے تک ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو ریگستان سے یہاں لے آیا۔ حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ فساد ارتھات بگاڑ ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف ارتھات باریک تدبیریں کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جاننے والا اور حکمت والا۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین اور آسمان کو بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور آخری انجام کے طور پر مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 برس کی آیو میں ہوا اور ان کو نیل ندی کے کنارے دفن کیا گیا۔ یہ بھی ورنن ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنے کا آدیش دیا تو ساتھ ہی انہیں یہ نردیش بھی دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو فلسطین پہنچایا اور حضرت اسحاق تتھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سمیپ دفن کر دیا۔ دوستو، یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برکتوں اور سبق سے بھری ہوئی کہانی۔ یہ گھٹنا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر ارتھات دھیرج کے بعد ہمیشہ مدد آتی ہے۔ اندھیروں کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے اور مشکلوں کے بعد راحت ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے انہیں مصر کے تخت تک پہنچا دیا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی یوجنا سب سے اونچی ہے اور جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر دل کو اس سے ہمت اور ہدایت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صبر، تقوی اور اچھے کردار کی توفیق دے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے وشے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔